پبلیکیشنز ہیں ان کو یہ لکمے دیتی ہے، ان کو یہ مٹیریل دیتی ہے اس کو بڑھانے کے لیے. بالکل 2 نمبر کام لیکن کر رہے ہیں. اور دس از ایکسٹریملی ورنگ فار پاکستان. اس لیے ہمیں تشویش ہے کہ یہ جو ANI جیسی تنظیمیں ہیں اور یہ وائر سروس ہے، یہ فیڈ کرتی ہے ریپیوٹڈ نیوز وائرز لائک رائٹرز. اب وہ تو ان کا ایک نام ہے، ان کا ایک اپنا ان کی کریڈیبلٹی ہے. جی ان کے پارٹنر بنے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ایک پارٹنرشپ ارینجمنٹ ہے، اور وہ کئی دفعہ چیزیں ان سے اٹھا لیتے ہیں بغیر اس کی گہرائی میں گئے، اور وہ پبلش ہو جاتی ہیں اور پاکستان کو نیچا دکھانے کا مقصد ہے. تو ان کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان انکشافات کے بعد زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. پھر آپ کو یہ بھی عرض کر دوں، آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں میں ایک یورپین پارلیمنٹیرینز کا ایک دورہ ہوا تھا مقبوضہ کشمیر کا. وہ کیسے ہوا تھا؟ وہ کس نے کروایا تھا؟ اس کو فنڈ کس نے کیا تھا؟ اس قسم کی جو فیک آرگنائزیشنز ہیں، ہندوستان اسٹیٹ کے پیسے پر یہ دورے ہوئے. اور تاثر کیا دینا تھا؟ تاثر یہ دینا تھا کہ 5 اگست 2019 کے بعد اب جو مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال ہے وہ تو اب بالکل درست ہو گئی ہے. حالات معمول کی طرف لوٹ آئے ہیں، اور پاکستان جو کہتا ہے اور دنیا میں اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو ڈسکریڈٹ کرنا مقصود تھا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو انٹرنز ہیں جو ہیومن رائٹس کاؤنسل میں کام کرتے ہیں، کر رہے ہیں، ان کو استعمال کیا گیا ان جعلی NGOs نے. ان کو ماؤتھ پیس بنایا گیا اپنے پروپیگنڈے کو ہوا دینے کے لیے. پھر آپ نے دیکھا اخبارات میں بھی چھپا، وہ فری بلوچستان کے بینرز پوسٹرز لگائے گئے. یہ کون کر رہا تھا؟ یہ بلوچستان کے لوگ نہیں کر رہے تھے، یہ اس قسم کی فیک آرگنائزیشنز فنڈڈ بائی انڈیا وہ کر رہی تھیں. اور اب میں کہوں، فارن آفس کہے تو یہ تو جی ایک روایتی پاکستان کا رونا دھونا ہے، یہ روتے رہتے ہیں. نہیں، پاکستان نہیں کہہ رہا. ایک انڈیپینڈنٹ تھرڈ پارٹی انویسٹیگیشن کے بعد یہ دوسری رپورٹ 2019 میں، اور یہ دوسری رپورٹ اس سے ان کو اجاگر کر رہی ہے حالات کو. سو ایک سمیئر کیمپین اگینسٹ پاکستان شروع کی گئی ہے، اور اس کی کوئی حدود نہیں. جو ایک پیسفل سٹرگل ہے مقبوضہ کشمیر نے فار سیلف ڈٹرمنیشن، اس کو رنگ دیتے ہیں دہشت گردی سے، اور وہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں. فالس سٹوریز، ہیومن رائٹس ابیوز کے بارے میں پلانٹ کی جاتی ہیں پاکستان کو ڈیفینسو کرنے پہ. اور پھر ایک آپ دیکھتے ہیں کہ پوری ایک فیٹف میں کیمپین ہوئی، اور آپ نے دیکھا کہ ابھی بھی جو آخری پلینری ہوئی اس کا مقصد کیا تھا اور کون مخالفت کر رہا تھا؟ دنیا تعریف کر رہی تھی جو پاکستان نے اقدامات اٹھائے تھے اور جو ہماری پولیٹیکل اوبلیگیشنز ہم نے فلفل کی، اور 21 ہم نے جو ایجنڈا آئٹمس ہیں ان کو 100% ہم نے مکمل کر لیا، اور باقی پہ پیش رفت ہوئی. تو اس کو بھی منی لانڈرنگ، ٹیرر فائنینسنگ کے ذریعے وہ پاکستان کو نیچا دکھانے کی مسلسل کوشش کرتے رہے ہیں. ان ابتدائی کلمات کے بعد میں محی یوسف صاحب سے درخواست کروں گا کہ یہ مزید کچھ تفصیلات آپ سے شیئر کریں گے. دین آئی ول میک سم کنکلوڈنگ ریمارکس. شکریہ شاہ صاحب. اچھا جی، میں آپ کو تھوڑی سی تفصیلات دیتا ہوں اور یہ کڑیاں جوڑتا ہوں کہ ہندوستان مجموعی طور پہ کہاں آ کے کھڑا ہوتا ہے پاکستان کے خلاف. اور جب میں بات ختم کر لوں تو میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں کہ کیا میں آپ کو ایک مافیا کی ڈسکرپشن دے رہا ہوں یا ایک ریاست کی؟
اس وقت یہ سمجھنا بہت مشکل ہے کہ جس دشمن سے ہم نمٹ رہے ہیں وہ ریاست نہیں رہی، وہ ایک مافیا بن گیا ہے. وہ ایسا ہے جس طرح کسی شخص پہ 302 کا پرچہ ہوا ہو تو وہ چارج شیٹ جو ہے وہ ابھی وزیر خارجہ نے اور میں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. میں شروعات کروں گا اس بات سے کہ یہ جو اب رپورٹ آئی ہے یہ ایک تسلسل ہے. 2019 میں دسمبر میں پہلے یہ بات شروع ہوئی تھی. اس وقت اسی ڈس انفو لیب نے 265 فیک آؤٹ لیٹس کا ذکر کیا تھا ہندوستان سے منسلک 65 ممالک میں. تب یہ ای پی ٹوڈے کے نام سے جو ابھی بات کی گئی میگزین کی وہ موجود تھا. اس کو جب پکڑے گئے تو ختم کیا اور ایو کرونیکل کے نام سے اگلے ہی دن ایک اور پبلیکیشن شروع کر دی. اس کی تفصیلات ہمارے پاس موجود ہیں اور تھیں، لیکن وہ مناسب نہیں تھا کہ اس وقت سامنے لایا جائے. اس میں ایک خاتون ہے، ہندوستانی خاتون مادی شرما کے نام سے. یہ انسٹرومنٹل تھیں، یہ تھیں اس 39 ممبر یورپین یونین کی ڈیلیگیشن کی جو مقبوضہ کشمیر میں لائی گئی، اور اس کو یہ رنگ دیا گیا کہ کیونکہ مقبوضہ کشمیر میں حالات ٹھیک ہو رہے ہیں، یہ دیکھیں یورپ کے پارلیمنٹیرینز بھی وہاں پہ تشریف لائیں. بعد میں ان میں سے کچھ نے اپولوجائز بھی کیا جب یہ پتہ چلا کہ اصل حقیقت کیا تھی، کہ یہ ایک را کا پورا پروگرام تھا. اس کی انویسٹیگیشن جب کروائی گئی، ہم نے جب یہ دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے تو یہ معلوم ہوا کہ یہ جتنے بھی فیک ایکٹیویٹیز اور یہ جو میں نے آپ کو میگزین کا ذکر کیا، اس کے سرور جو ہیں وہ یورپ میں نہیں ہندوستان میں بیس تھے اور یہ را نیٹ ورک کا حصہ تھے. 3 دسمبر کو بی بی سی نے ایک رپورٹ شائع کی اس ساری چیز پہ، لیکن ظاہری بات ہے جو میں نے آپ کو ابھی را کا کنیکشن بتایا وہ اس میں موجود نہیں تھا. اس پہ ریاست پاکستان، حکومت پاکستان نے میموز بھی لکھے، ڈپلومیٹک چینل سے اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی آگاہ کیا گیا مختلف ممالک کے، لیکن بدقسمتی سے کوئی اس کا مثبت نتیجہ نہیں نکلا اس وقت. اب میں آپ کو تھوڑا دوں، وزیر خارجہ نے اس کی بات کی ہے کہ یہ کر کیا رہے تھے، کس طرح چل رہا تھا، اور پھر آپ سوچئے گا کہ یہ ریاست ہوتی ہے یا ایک مافیا اور ایک چور کی مینٹیلٹی. پہلے تو انہوں نے یورپین یونین کے پارلیمنٹیرینز کو لابی کیا، پاکستان کے خلاف اکسایا، اور ان ایشوز پہ جن پہ وہ خود بات کرنا چاہتے ہیں، ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں، باقی بہت سے انوائرمنٹ ہے، کلائمیٹ ہے، ایسے پریزنٹ کیا جیسے بڑا جنرل کوئی کاز لے کے وہ کھڑے ہو رہے ہیں. اس کے بعد پورے کے پورے تھنک ٹینکس کھڑے کیے جو کہ ایگزسٹ نہیں کرتے تھے، جو کہ ڈوبیس تھے، جو کہ 2 نمبر تھے. اس میں وہ جو ابھی وزیر خارجہ نے بات کی، انٹرنز کو، جو نوجوان اپنا ابھی کیریئر شروع کر رہے ہیں، ان کی تباہی کا منصوبہ بنایا، ان کو استعمال کیا، ان سے آرٹیکلز لکھوائے، کس چیز پہ؟ پاکستان کو ملامت، لام تان اور ملامت کا نشانہ بنانے کے لیے. میں آپ سے اس کے بعد ذکر کروں گا کہ اس سارے کا مطلب کیا بنتا ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ ذہن میں رکھیں کہ یونائٹڈ نیشنز کو استعمال کیا گیا. ان کی ہیومن رائٹس کاؤنسل جو ہے ادھر این جی اوز بھی جاتی ہیں، یعنی نان گورنمنٹ ادارے جو ہیں ان کو بھی موقع ملتا ہے کہ وہ جا کے ایک پوائنٹ آف ویو دیں مختلف ایشوز پہ. وہاں پہ 10 یا 10 سے زائد، 10 کے تو نام بھی شائع ہوئے ہیں، وہ یو این سے منسلک کر کے اس کاؤنسل سے ان این جی اوز کو، یہ ایسی کئی این جی اوز تھیں جو پہلے بنی صحیح طرح کسی کام کے لیے، دنیا میں کسی نے بنائی، بند ہو گئی 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، 30 سال پہلے. انہی کے نام استعمال کر کے، ان کی ایکریڈیٹیشن استعمال کر کے وہاں جا کے تقاریر کروائی گئیں پاکستان کے خلاف. اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ این جی او کا نام ہے انڈیا ایجوکیشن پیس ایجوکیشن، کوئی کینرز ایسوسیشن، کین بنانے والے. جا کے بات کیا کر رہے ہیں کہ پاکستان میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، طوفان آ گیا، مر گئے، لٹ گئے. تو اقوام متحدہ کا سسٹم استعمال کر کے ان کو بھی ذلیل کیا اور پاکستان کے خلاف مہم چلائی. فیک میڈیا کی بات ہو گئی. یہ فیک میڈیا صرف لوکل نہیں،
دنیا میں پہلے 65 ملکوں کی بات ہوئی تھی، اب 116 ملکوں میں یہ نیٹ ورک پھیلا ہوا تھا. کئی دفعہ یہ سوچنا پڑتا ہے کہ یہ ریاست اپنے کام کرتی ہے یا صرف پاکستان کے خلاف جعلی کاروائیاں کرنے میں لگی ہوئی ہے. پھر جو پارلیمنٹیرین تھے یورپین یونین کے، ان سے اخبارات میں آرٹیکلز لکھوائے گئے، ان کے پارلیمنٹ میں سوال پلانٹ کروائے گئے کہ جی یہ سوال پوچھا جائے جس کا یہ جواب ہونا چاہیے. اور اس کے بعد جو ان کی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جو پارلیمان میں اپنے ممبران دیتے ہیں، ان میں بھی یہ پوائنٹ آف ویو انجیکٹ کروایا گیا. ڈیمونسٹریشنز کی بات ہو گئی. میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس اور وثوق سے کہتا ہوں، ہم جو جینوئن اپنی پروجیکشن کرتے ہیں، جو اپنی بات پہنچاتے ہیں، وہ دنیا میں ایک جگہ کرنا اس کے لیے مہینوں کام کرنا پڑتا ہے. ادھر یہ حال ہے کہ روز ایک پروٹیسٹ ہو رہا ہے، تصویر آ رہی ہے، آپ لوگ بھی ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے فری بلوچستان. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا برطانیہ میں بسوں پہ لکھا ہوتا ہے فری بلوچستان، کبھی کچھ. آج آپ کو ہم نہیں، ایک تیسری انڈیپینڈنٹ وائس بتا رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یونائٹڈ نیشنز میں اسپیکنگ سلاٹس لیے گئے، وہاں پہ باتیں کروائی گئی. اور اس کے بعد ذکر کر دیا وزیر خارجہ نے، یہ جو رائٹرز اور ANI کا کنیکشن ہے، یہ آپ ان کی ویب سائٹ دیکھیے، وہ خود کہتے ہیں کہ ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اور جو چیز بھی ANI سے آتی ہے وہ ہم چلائیں. اور کیا آ رہا تھا اور کیا چل رہا تھا یہ آپ کے سامنے. اس کا سکیل بھی سن لیجئے. 116 ممالک، 750 سے زائد فیک میڈیا آؤٹ لیٹس، 550 سے زائد ڈومین نیمز. یہ بہت اہم ہے. آپ نئی دلی میں بیٹھ کے ساری دنیا میں نئی ڈومینز اور ویب سائٹس کریٹ کر رہے ہیں ایز اف کہ کوئی وہ جینوئن بندہ یورپ میں یا کہیں بیٹھ کے وہ کام کر رہا ہے اور ایک ہی خبر ساروں سے چلا رہا ہے. اخبارات میں فیک جرنلسٹ کے نام، جرنلسٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، کو فوت ہو گیا، ان کے ناموں سے آرٹیکلز چھپوا رہے ہیں اور لوگوں کی آئیڈینٹیٹیز چوری کر رہے ہیں. کریڈٹ کارڈ کی چوری ہوتی ہے، آپ جاتے ہیں کوئی آپ کی آن لائن آئیڈینٹیٹی چوری کر کے اور اس سے غلط کام کرتا ہے. وہ انہوں نے پروو کیا ہے رپورٹ کے اندر. NGOز کا میں نے ذکر کر دیا، 10 یا 10 سے زائد جو ہیں وہ ایکریڈیٹڈ UN کو یوز کر رہے تھے. اور پھر جو لوگ فوت ہو چکے ہیں، ایک ہیومن رائٹس کے بہت ہی مشہور لائر اور ایک جن کو بانی کہا جاتا ہے، ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیومن رائٹس کی ساری فیلڈ کے، ان کو فوت ہو چکے ہیں نام استعمال کر کے ان کے ناموں پہ اکاؤنٹ چلا کے اور میسج آگے بھجوائے جا رہے ہیں پاکستان کے خلاف. یہ اگر تو کوئی ہالی ووڈ کی فلم ہوتی مافیا پہ تو میں مان لیتا، لیکن یہ حقیقت ہے جو ہمارا ہمسایہ ہمارے خلاف کر رہا ہے. میں آپ کو 2-3 کوٹس دینا چاہتا ہوں اس رپورٹ سے جو بہت اہم ہیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی سمجھنا ضروری ہے. ایک چیز یہ رپورٹ کہتی ہے، We have been astonished by the multiplication of layers of fake, something we had never encountered in other investigations. یعنی یہ جو جال انہوں نے پھیلایا، آج سے پہلے اس طرح کا جال کبھی ہماری نظر سے نہیں گزرا. یہ ہے اس کا لیول. وائس آف امریکہ کا نام آپ سب جانتے ہیں، اکانومسٹ میگزین کا نام آپ جانتے ہیں، یورپین پارلیمنٹ کے لیٹر ہیڈ کو استعمال کیا ہے، اس حد تک چلے گئے. اس کے بعد ایک برطانیہ کی حکومت کے منسٹر کی آئیڈینٹی، BBC ڈائریکٹر کی تصویریں لے کے چلائی ہیں پاکستان کے خلاف اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور آخر میں یہ رپورٹ ایک بہت اہم بات کرتی ہے، Even our full report does not mention everything we uncovered. یعنی جو آپ کے سامنے انہوں نے 80 صفحوں میں رکھا ہے وہ بھی ابھی ٹپ آف دی آئس برگ. تو ابھی آگے کیا کیا چیزیں آئیں گی. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سری واستوا گروپ نام ہے، انکت سری واستوا یہ صاحب ہیں جو یہ ساری کیمپین کا فرنٹ ہے، جو سری واستوا گروپ لیڈ کر رہا تھا.
اس کا تانا بانا کس سے جا کے جڑتا ہے مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں. یہ اسی نیٹ ورک کا حصہ ہے جس کی ایک کڑی وہ ڈوسیئر ہے جس میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ دہشت گردی کس طرح ہندوستان کر رہا ہے, اور ANI اس کی پروجیکشن کرتا تھا رائٹرز اور باقیوں کے ذریعے. نام آپ کو وزیر خارجہ نے بتائے اور اس کی اہمیت میں ابھی بیان کر دیتا ہوں. ساؤتھ ایشیا پیس فورم, بلوچ فورم, فرینڈز آف گلگت بلتستان. ابھی میں اس کی آپ کو امپورٹنس بتا دیتا ہوں. یہ رپورٹ کہہ رہی ہے کہ ANI کا ریلیشن شپ ہندوستانی ریاست سے, سری واستوا گروپ جو ہے اس کی پوٹینشیل ٹائز ود انڈین انٹیلیجنس سروسز, یہ میں نہیں کہہ رہا, میں آپ کو رپورٹ کا بتا رہا ہوں. اس کے بعد UN میں, یونائٹڈ نیشنز میں ایک اسپیکر جاتا ہے, جا کے بات کرتا ہے, جو ان کی من پسند بات نہیں ہے اس کو پھر تھریٹن کیا جاتا ہے کہ ہم تمہیں مروا دیں گے اگر تم نے ہماری بات نہ مانی یا نہ کی. یہ اس لیول پہ معاملہ گیا ہوا ہے. اور بدقسمتی یہ ہے حاضرین کہ کچھ سو کالڈ پاکستانیز وہ بھی ان کے ایونٹس بھی اٹینڈ کرتے رہے, ان کو باتیں بھی کرتے رہے, ان کے ساتھ شامل بھی رہے. میرا خیال ہے کہ یہ اشارہ اس معاملے میں کافی ہے. اب آخر میں آپ کو صرف 2-3 چیزیں بتا دوں کہ ایک تو میں نے مافیا کا ذکر کر دیا, دوسرا اس میں کرمینالٹی شامل ہے, یعنی بین الاقوامی قوانین توڑے گئے ہیں. یونائٹڈ نیشنز کا استعمال, EU کا لیٹر ہیڈ کا استعمال, لوگوں کی آئیڈینٹی چوری کرنا جس کے لیے دنیا میں 20-20 سال قید ہوتی ہے, اس میں کرمینالٹی شامل ہے. یہ صرف بات چیت نہیں ہے اور اس کو پرسو کرنا لازم ہے. دوسری بات میں نے بلوچستان اور گلگت بلتستان کا ذکر اس لیے کیا کہ انٹرنل سیکیورٹی پہ بہت سوالات اٹھتے ہیں. یہ بھی بات ہوتی ہے کہ جی دہشت گردی کا واقعہ ہوا, ادھر کیا ہو رہا ہے. ہم نے آپ کو ڈوسیئر میں پورا منصوبہ بھی بتایا کہ گلگت بلتستان میں وہ کیا کر رہے تھے. تو جناب یہ آوازیں بلوچستان گلگت بلتستان سے نہیں اٹھ رہی, یہ آوازیں ان نیٹ ورک سے اٹھ رہی ہیں تاکہ پاکستان میں انتشار پھیلایا جائے. اس بات کو تحمل سے ہم سب انٹرنلائز کر لیں کہ پاکستان کے حالات الحمدللہ بالکل ٹھیک ہو چکے ہیں سیکیورٹی کے ضمن میں. دنیا کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ نہیں ٹھیک. اور یہ میں آپ سے آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں ایسا ہے. دیکھیے, پاکستان کی حکومت نے ایک فیصلہ کیا اور وہ آپ کو ہمارے کردار میں نظر آ رہا ہے, اور اس کی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں وزیر خارجہ کو کیونکہ وہ اس کی لیڈ میں ہے. پاکستان دنیا سے ان اپولوجیٹکلی بات کرے گا, پرو ایکٹیو پالیسی چلائے گا اور بغیر ڈر کے بات کرے گا. اگر کوئی ابہام کسی کو تھا جی پہلے بات نہیں ہوتی تھی, کشمیر کہاں گیا, ہندوستان, یہ آپ کو اب بالکل واضح طور پہ نظر آ جانا چاہیے. ہمارا مدعا دنیا میں ہر جگہ جائے گا, کھل کے جائے گا. ہاں شاید ہمیں کامیابی نہ ہو, جال بہت پھیلا ہوا ہے ہمارے دشمن کا, لیکن آج نہیں ہوگی تو کل ضرور ہوگی کیونکہ ہماری بات حق اور انصاف پہ مبنی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے اداروں کی محنت سے وزارت خارجہ باقی تمام پچھلے 1.5 سال میں جتنی سرزرش ہندوستان کی ہوئی ہے میرا خیال ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی, اور بالکل کوآرڈینیٹڈ نظام کے تحت پوری حکومت, پورے ادارے, وزارت خارجہ, میرا ادارہ, باقی ادارے کام کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں یہ؟ کیونکہ پاکستان اب ساری دنیا کو یہ بات بتا رہا ہے کہ ہمارا پیراڈائم اکنامک سیکیورٹی کا پیراڈائم ہے. ہم دنیا سے دوستی کر رہے ہیں انویسٹمنٹ کے لیے, ہم افغانستان میں امن تلاش کر رہے ہیں, کوشاں ہیں, پورا زور لگا رہے ہیں تاکہ وہاں امن آئے, راہداری ملے, سینٹرل ایشیا سے کنیکٹیوٹی بنے. ہمارا اس وقت موقف امن اور اکنامک سیکیورٹی, اور ہندوستان یہ ایکٹیویٹیز استعمال کر رہا ہے کس لیے؟ تاکہ پاکستان آگے نہ جا سکے. ڈوسیئر میں کیا بتایا کہ یہاں حملے کرا رہے ہیں, دہشت گردی کر رہے ہیں. یہ سارا نیٹ ورک کیا کر رہا ہے؟ ایک ایسا امپریشن بنا رہا ہے پاکستان کا کہ نہ انویسٹر آئے, نہ جب ہم ڈوسیئر دیں تو ہماری بات مانی جائے. یہ سارا ایک ہی جال ہے اور یہ سارا ایک منصوبے کے تحت ہو رہا ہے. لیکن پاکستان کی ڈائریکشن آپ پلیز ذہن میں رکھیں, اس پہ یہاں بھی اتنی بات نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے. بار بار یہ بات ہوتی ہے جی پاکستان نے یہ غلط کیا, وہ کیا.
We are focused on economic security and peace. یہ ہمارا میسیج ہے اپنی قوم کو بھی اور دنیا کو بھی, اور دنیا کے لیے ضروری ہے کہ اپنا نیریٹو اپڈیٹ کریں. جو ہندوستان کہہ رہا ہے اس طرح نہیں, پاکستان کو دیکھیں ہم کہاں جا رہے ہیں, اور پھر دیکھ لیں کہ وہ مافیا جو دوسری طرف بیٹھا ہے وہ پاکستان کو کہاں لے جا رہا ہے. اب میں وزیر خارجہ کو درخواست کروں گا کہ اب اس گفتگو جو آپ نے سنی, اس کے بعد ہماری درخواست کیا ہے؟ We urge the UN Human Rights machinery, particularly the Human Rights Council, the UN High Commissioner for Human Rights, and the relevant special procedure mandate holders, as well as human rights experts, to take a serious look as to how a prestigious platform such as the Human Rights Council was thus misused. UN ECOSOC and its NGO committee must scrutinize and make sure that the government-owned and sponsored organizations piloting disinformation and spreading fake news and hate are not able to gain any space in UN platforms, especially the Human Rights Council. Tisra, the relevant authorities in Switzerland and Belgium, in particular, should investigate the finances and transparency of the relevant NGOs registered within their jurisdiction. Chautha, we also urge EU authorities to take notice of this massive campaign against Pakistan and not let their legal frameworks and institutions be abused in such a blatant manner. Or Pachwa, the European Parliament members who were manipulated into writing op-eds for fake media outlets or taken on trip to endorse the false Indian narrative of normalcy in illegally Indian-occupied Jammu and Kashmir must recognize India for what it is. You have all heard the details of India's propaganda and influence operation against Pakistan. Today, India is manipulating and misusing the international system for its own nefarious designs. Pakistan calls on the United Nations and the UN Human Rights Council to immediately begin investigation and delisting of the 10 fake NGOs created by India to malign Pakistan. We also call on the United Nations to create processes that ensure that the international system is not manipulated through such influence operations. Additionally, we call on the European Union Parliament to begin a credible investigation into the manipulation of the EU Parliament and its legislative process by these fake organizations involved in anti-Pakistan propaganda under a fully funded disinformation and influence operation run by India. We also call on international news agencies, especially Reuters, to reconsider their existing partnership with ANI News Agency, now proven to be pushing fake news from 2 fake Indian-created websites reportedly. And the last, truth cannot be hidden for long. The scope and extent of India's operations against Pakistan under their hybrid war is now apparent for the world to see. Pakistan will take all necessary actions to protect its interests. Once again, we warn the world to take heed of the RSS BJP regime's agenda, which threatens regional peace and continues to manipulate the international system for its own nefarious ends. Shukriya.
शाह महमूद कुरैशी और उनके हमरा मुआवन खुसूसी मोईद यूसुफ अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कहा गया कि इंडियन क्रॉनिकल्स की रिपोर्ट ने भारतीय प्रोपेगेंडे के जाल से पर्दा उठा दिया है। भारत 15 साल से झूठ के जरिए पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को मुतासिर करता रहा। उनमें नाम भी मिल जाएंगे, उनमें तस्वीर भी हैं, नाम भी हैं, सालों के नहीं हैं। और इसमें सिर्फ इस इशू पे नहीं, बहुत से इसके ऐसे अब्जाविये हैं जिन पे आगे काम होगा और हिंदुस्तान को जहाँ जहाँ इंसाफ पर मबनी हम चीज़ ले जा सकते हैं वहाँ लेके जाएंगे। क्योंकि देखिए, ये जो अब बात हो गई है, ये वही अंग्रेज़ी की इस्तिलाह है कॉट विद योर पैंट्स डाउन। तो इसमें तो अब मामला इतना वाज़ेह है कि इस रियासत को तो पता नहीं रियासत भी कहा जा सकता है कि नहीं। तो बिल्कुल जहाँ जहाँ हम जा सकते हैं वहाँ जाएंगे और नाम जो हैं वो आपको उसमें भी मिल जाएंगे और कुछ और भी हैं जो उससे मुंसलिक हैं। जी नबी साहब, नवीद अकबर आर्मी से सर सेटअप के जैसे आगे मामला फिर आ रहे हैं, तो इसमें पाकिस्तान के सारे मामला तक लाएगा। इस सारा जो प्रोपेगेंडा हुआ जिस तरह से पाकिस्तान को मिलाइन किया गया है और पाकिस्तान को कोशिश की गई है कि ग्रे लिस्ट से बाहर ना सके, ब्लैक लिस्ट में जाए जो भारतीय पर, तो क्या इकदाम आप किए जाएंगे? क्योंकि आपकी पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ी एक रिपोर्ट सामने आ गई है जिसको हम आलमी इदारों के सामने ला सकते हैं। वज़ीर ख़ारिजा साहब, देखिए, आप ने सही निशानदेही की है। पाकिस्तान अपने इक़दामात से मुसलसल इंटरनेशनल कम्युनिटी को और अपने अमल से काफ़ी हद तक कायल कर चुका है कि हम मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, फाइनेंसिंग के बारे में और उसको चेक करने के बारे में संजीदा हैं। हमने कानून साजी की है, हमने इक़दामात उठाए हैं और हमारी संजीदगी दुनिया पे अब अयां है। लेकिन आपने देखा कि इजलासों में हमेशा हिंदुस्तान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करता है और आप देखिए सबसे ज़्यादा इंटरवेंशंस किसकी होती हैं? हिंदुस्तान की होती है। पिछली बार देखिए अकेला हिंदुस्तान बोल रहा था। तो आज उन ममालिक को जो फैटिफ के मेंबर्स हैं उनको हिंदुस्तान के मौक़िफ़ को इस रिपोर्ट के बाद इट शुड बी टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। जी ज़रूर शाह, थैंक यू सर, दिस इज मुशर्रफ फ्रॉम जियो टेलीविजन। वज़ीर ख़ारिजा साहब, जिस तरह ये मामला बड़ा खुल के सामने आ गया, यूरोपीय यूनियन के लोग इस्तेमाल हुए, यूरोपीय यूनियन इस्तेमाल हुई, अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुआ, तो क्या आप इन इदारों से अपॉलोजाइज़ करने का कोई डिमांड करेंगे? एक बात। दूसरा ये कि ये सारा कुछ इतना कुछ होता रहा, क्या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज इस बारे में बेखबर रही? थैंक यू। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने जिन इदारों का जिक्र किया, मैं उनकी नीयत पे, चाहे यूरोपियन यूनियन है, हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अभी हाल ही में मेरी बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ है उनके साथ और हमारे दोस्ताना और तारीख़ी ताल्लुकात हैं। मैं उन ममालिक की नीयत पर शक नहीं करता, मैं उनके इदारों की नीयत पे शक नहीं करता। मैं समझता हूँ उनके साथ धोखा किया गया है, उनके साथ धोखा किया गया है और मैं उस धोखे की निशानदेही कर रहा हूँ और उनको बावर करा रहा हूँ कि ये आपके साथ ये एक हाथ हुआ है और आप इन्वेस्टिगेट कीजिए कि हाथ किसने किया और क्यों किया है और उनके मकासद क्या हैं। तो उनके साथ अपने ताल्लुकात बिगाड़ना मकसूद नहीं है, उनको बाखबर करना और उनको ताकि मुस्तक़बिल में वो उनके झांसे में ना आए, ये है हमारा मौक़िफ़ और हमारा ऑब्जेक्टिव ये है। और आपका हाँ, देखिए, बहुत से लेवल्स पर मैंने आपको अर्ज़ किया कि हम इन चीज़ों से वाकिफ़ थे और जिसे कहते हैं ना क्वाइट डिप्लोमेसी के ज़रिए हम अपना नैरेटिव प्लग इन कर रहे थे। लेकिन अब जैसे मैंने कहा एक स्टेज आई थी और वो एविडेंस इतना ठोस सामने आ गया था कि हमने डॉसियर आपकी खिदमत में और इंटरनेशनल कम्युनिटी की खिदमत में पेश कर दिया। आज हम समझते हैं कि हम कहते तो काफ़ी न था। आज जो हम कह रहे थे
وہ آج ایک تیسری پارٹی جو ہے اس کی تصدیق کر رہی ہے, تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے آپ سے شیئر کیا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ موضوع وقت تھا اس کو شیئر کرنے کا. اس میں صرف یہ اضافہ کر دوں جی, یہ کل بھی میں تنقید دیکھ رہا تھا کہ ریاست کیا کر رہی تھی. دیکھیے میں نے آپ کو ابھی 2019 کا جو واقعہ بتایا اور آپ کو بتایا کہ ہمیں معلوم تھا اپنی انویسٹیگیشن سے کہ یہ را کا وہی جال ہے. کئی چیزیں پس پردہ رکھنا ضروری ہوتی ہیں کسی وقت ایسی انویسٹیگیشن ہو رہی ہوتی ہے, لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بہت سی چیزیں اس جال میں ہم نیوٹرلائز بھی کرنے میں کامیاب ہوئے تھے. یہ تو کیونکہ اب رپورٹ آئی ہے تو آپ سے بات کر رہے ہیں, لیکن ریاست تو 24 گھنٹے ان چیزوں پہ کام کر رہی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ معلوم نہیں تھا یا وی ور کاٹ آف گارڈ. جی تھینک یو. علی حسین فرام بزنس رپورٹ. شاہ صاحب, جس طرح آپ نے جن اداروں کا ذکر کیا رپورٹ میں, جو جن اداروں کا کے نام آئے ہیں جو ہیں پی یو کی جو پارلیمنٹیرینس جو ہیں جن کے نام یوز ہوئے ہیں جو ابھی زندہ ہیں, کیا ان اداروں کو یا ان لوگوں کو اپروچ کرنے کی ضرورت ہے, یا آپ سوچ رہے ہیں کہ ان کو اپروچ کیا جائے کہ انڈیا کے خلاف اس طرح یا جو ایکشن کا جو بھی طریقہ کار ہو. نمبر ایک. دوسری بات یہ کہ یہ جو ڈوزیئر اور یہ رپورٹ کو بنا کے کیا آپ کوئی لیگل اسٹیپ کی طرف بھی جا رہے ہیں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جن اشخاص کا آپ نے ذکر کیا, جن کے نام کو استعمال کیا گیا, امپرسنیٹ کیا گیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رپورٹ ان کی نظر سے یقیناً گزرے گی اور گزری ہوگی. تو ہماری بات سے ہٹ کر ان کی ایک اپنی شہرت ہے, ان کی اپنی کریڈیبلٹی ہے, ان کی اپنی ساکھ ہے, تو انہیں از خود بھی اس کے بارے میں آواز اٹھانی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ان شخصیات کو, ان کی پارلیمنٹ کا فورم ہے, اس پہ وہ اپنی تشویش کا اظہار کر سکتے ہیں کہ کس طرح میرا نام استعمال کیا گیا, کس طرح ایک شخص جو ہے جو زندہ بھی نہیں ہے, اس دنیا میں نہیں ہے, اس کو آپ نے اس کی تصاویر چھاپ دی, اس کے نام کو استعمال کیا. تو یہ ایک پوائنٹ آف کنسرن ہے, ہمارا نہیں ان کا بھی ہے. کل کو کوئی ان کے نام سے کوئی غلط چیز منسوب کر دے تو یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے. کل کو میرے نام سے کوئی غلط چیز منسوب کر دے اور مجھے اس کے مطلب سوال جواب میں الجھ جاؤں, تو یہ مناسب نہیں ہے. تو ان کو یہ کرنا چاہیے, اور یقیناً مجھے یقین ہے کہ اس رپورٹ کے بعد ایک تشویش کی لہر وہاں ضرور دوڑی ہوگی. کچھ نے اپنی لا تعلقی کا بھی اظہار کیا جن کے نام سے اوپیڈ چھاپے. جی ہاں, یہ فارن سیکرٹری صاحب نے میری معلومات میں اضافہ فرماتے ہوئے کہا کہ کچھ حضرات ایسے ہیں جنہوں نے باقاعدہ جن کے ناموں کو استعمال کیا گیا, انہوں نے اپولوجائز کیا لا تعلقی کا اور اپنی لا تعلقی کا اظہار بھی کیا ہے. سو the ball has been set into motion. شاہ صاحب میرا یہ کوشچن ہے کہ ہندوستانی آرمی چیف جنرل منہوج فرسٹ ٹائم ایور ہمارے اسلامی برادر ملک دبئی UAE اور سعودیہ کا وزٹ پہ گئے ہیں. UAE نے ہمیں ان 13 ممالک کی لسٹ میں ڈالا ہے جن کی ورک فورس لو نہیں ہے, اور نمبر 2 ان کی مطلب ٹورسٹ کو بھی وہ انٹری نہیں دے رہے. تو جنرل منہوج کے اس دورے کے بارے میں آج کے اس موضوع کو سامنے رکھ میں آپ مجھ سے کل پرسوں بات کیجیے گا, میں بات کروں گا, پہلے کر چکا ہوں, آج نہیں کروں گا. ہم نے دیکھا ہے کہ ٹرینڈ تھا کہ کچھ بھی انڈیا میں پہلے ہوتا تھا فوراً پاکستان کے اوپر بغیر کسی انویسٹیگیشن کے ایک نام یا داغ ڈال دیا جاتا تھا. اب یہ رپورٹ سامنے آئی ہے 750 سے زیادہ پبلیکیشنز میں 116 ممالک کے اندر ہوتے تھے. کیا پاکستان کی مشنز کو یہ بات کہی جائے گی کہ ان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.